وصحبه أجمعين. أما بعد، کوئی شخص زندہ ہے یا کوئی شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے شریعت میں ایصال ثواب ہے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے یا کچھ سورتوں کی تلاوت کر کے آدمی کسی کو ثواب پہنچانا چاہے تو بالکل اسے اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ البتہ ایصال ثواب میں کسی دن کی تعیین درست نہیں، یعنی اس بات کی ضروری ہے کہ اسے 7 دن گزر جائے، یا ضروری ہے کہ اسے 3 دن گزر جائیں، یا ضروری ہے کہ اسے 1 سال گزر جائے، یا ضروری ہے کہ اسے 40 دن گزر جائیں۔ یہ کسی دن کی تعیین درست نہیں۔ یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اپنے میت کے لیے اس کی یاد میں کچھ دن مقرر ہوتے ہیں، اور ان مخصوص دنوں کے اندر وہ اپنے میت کے لیے رسوم ادا کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے میت کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ جیسے عیسائیوں کے ہاں یہ ہے، اپنے ابا سے اماں کا ایک خاص دن مقرر ہے، آج والدہ کا ڈے ہے اور آج باپ کا دن ہے، ہاں۔ اور مسلمانوں کے ہاں روزانہ ہی ماں باپ کے لیے دن ہوتے ہیں۔ تو ہندوؤں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں اپنے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے کچھ رسوم ہے، اور چونکہ اس وقت دنیا کے اندر عیسائی جسے کہیں کہ کو عیسائیت کے اقتدار کو غلبہ ہے، ان کے رواج کو بہت فروغ اور جگہ ملی ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک یہ بر صغیر ایک رہا ہے، تو وہ بھی بہت ساری خرافات مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئی ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شریعت میں یہی ہے کہ اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور وہ بہت سادہ سا طریقہ ہے، بہت سادہ سا، جب یاد آ جائے، جس جگہ یاد آ جائے، جس گھڑی یاد آ جائے، کچھ نیکی کر کے اپنے متعلق کو ثواب پہنچا سکتا۔ کتنا آسان ہے، جب یاد آ جائے، جس گھڑی یاد آ جائے، جس جگہ یاد آ جائے، اور کسی نیکی کی توفیق مل رہی ہے اور اس نے اپنے متعلق میں سے کسی کی نیت کر لی، اس کو ثواب مل جائے گا، چاہے وہ بازار میں ہے، چاہے وہ مطاف اور بیت اللہ میں ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، چاہے وہ دکان اور کارخانے میں ہے، اور اسے نیکی کی توفیق مل رہی ہے اور اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، مردے کے لیے بھی کر سکتا ہے، زندے کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ والد صاحب زندہ ہیں، ان کی طرف سے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے۔ والد صاحب پاکستان میں ہیں، بیٹا اس کی طرف سے طواف کر لیتا ہے۔ والدہ زندہ موجود ہیں، بیٹا ان کی طرف سے نفلی عمرہ کر لیتا ہے۔ تو زندوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں، اور دنیا سے جانے والوں کے لیے بھی یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ البتہ ایصال ثواب میں کسی دن کی تعیین نامناسب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص دن نہیں، نہ کسی زندہ کے لیے، نہ کسی جانے والے کے لیے، نہ کسی شہید کے لیے کسی دن کو مخصوص کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہر روز درست ہے، اس میں روز اوقات وفات اور روز ولادت شامل ہے، ہر روز درست ہے، چاہے وہ روز ولادت ہے، چاہے روز وفات ہے، کوئی بھی دن ہے، کوئی مخصوص دن نہیں۔ شریعت کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کوئی دن، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی دن کو ضروری نہ جانے اور تمام ایام کو یکساں سمجھتے ہوئے ولادت کے دن یا وفات کے دن ایصال ثواب کی شکل اختیار کرے، اگرچہ فی نفسی جائز ہے، لیکن بعض ناجائز عواری کی وجہ سے منع ہو گیا کہ بعض لوگوں نے ولادت کے دن کو یا وفات کے دن کو ہر سال برسی کے موقع پہ یا ہر سال کسی مخصوص دنوں کے موقع پہ اس دن اس نے مثل کہیں کہ کوئی خاص چیز پکانی ہے یا کوئی خاص شربت تقسیم کرنا ہے۔ ظاہر ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔
اسی طرح عشرہ محرم ہے. افضل محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس عشرہ محرم کی اپنی ایک فضیلت تھی. عشرہ محرم کی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ مدینہ کی، یثرب پہلے نام تھا مدینہ منورہ کا، کہ یثرب کے لوگ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون جیسے ظالم حکمران سے نجات ملی تھی، اور اللہ رب العزت نے اسے عبرت کا نمونہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل کو آزادی اور نجات ملی تھی، تو یہودی اس دن کی یاد میں 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ مدینہ میں آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی اس وقت بھی اس کی یوں اہمیت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، آئندہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم یہودیوں کی طرح نہیں، ہم ان سے مشابہت اختیار نہیں کریں گے. ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے، یا 10 اور 11 کو رکھیں گے. 9 اور 10 کو رکھیں گے یا 10 اور 11 کو رکھیں گے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت میں اتنی غیرت ہے کہ عبادت کے اندر بھی کسی غیر کے ساتھ مشابہت گوارا نہیں ہے. چاہے کہ آدمی اپنی زندگی کے دیے کر نقشوں میں دیگر قوموں کی جسے کہیں کہ مشابہت اختیار کرے اور اپنا تشخص ہی مٹا بیٹھے. لوگ بہت سادگی سے کہتے ہیں اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، اتنی تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے. ارے میاں، جب کسی قوم کا ظاہر اور اپنا تشخص مٹ جایا کرتا ہے اس قوم کا وجود ہی ختم ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کہ اگر کبوتر کے ظاہری پر کاٹ دیے جائیں تو اس کے اندر کی روح بھی خطرے میں ہو جائے گی. کسی گائے کے نیچے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے گا، کوئی کتا اسے کھا لے گا، کوئی بلی اسے کھا لے گی، کوئی جسے کہیں چوہا اسے اٹھا لے گا. کوئی بھی چیز، اس کی روح بھی خطرے میں، اس لیے کہ اس کا ظاہر نہیں ہے، اس کا وجود خطرے میں ہے. اسی طرح مسلمان اگر اپنا ظاہری تشخص جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، جس سے یہ دوسری قوموں سے علیحدہ ایک معزز قوم لگتی ہے، اگر وہ مٹا دیا جائے تو اس کا تشخص اور وجود بھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے مغرب میں جو مسلمان گیا، جو اپنے تشخص پہ باقی رہا، اپنی نبی کی ظاہری زندگی پر بھی باقی رہا، اس کا ایمان بھی باقی رہا. اور جس قوم، جن لوگوں نے اپنا ظاہری تشخص چھوڑ دیا، ان کی اولادیں ہندو بھی بن گئیں، عیسائی بھی بن گئیں، لا مذہب بھی ہو گئی. تو یہ ظاہری تشخص اندر کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غیور ہیں، اور آپ کی شریعت میں تو اتنی غیرت ہے کہ دین کے اس حکم میں بھی مشابہت گوارا نہیں ہے. اچھا وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے، لیکن ان کی مشابہت نہیں، ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے، ہم 10 اور 11 کو رکھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ پہلے سے اس عشرے کی پھر آ رہی ہے، لیکن اس کی اسے اور زیادہ جسے کہیں کہ شہرت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نے بہت بڑی قربانی دی. وہ عاشورہ اور 10 جسے کہیں کہ محرم کو ان کی قربانیاں ہوئیں، لیکن اول قربانی اور انتہا قربانی، سبحان اللہ. اللہ نے شہادت کے بارے میں ایک مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں روزی ملتی ہے. یہ لفظ اس لیے ملے کہ مسلمان سبحان اللہ شہادت کے نام سے ان کے اندر کم ہمت ہی نہ آئے، بلکہ ان کے اندر شہادت کا شوق
اور شہادت کی رغبت پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَلِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری چاہت ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، اور پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، اور پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، اور پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، اور پھر راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ ہمارے بزرگ بہت سارے، ان کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہوا کرتی تھی، اے اللہ مجاہد کسی زندگی عطا فرما اور شہید کسی موت نصیب فرما۔ اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرزو اور اس کی تمنا فرمائی ہے کہ اے اللہ تیرے راہ میں شہادت، تو شہادت موت کی گھڑی کی سب سے بڑی عبادت ہے جو اللہ ایمان والے کو نصیب فرماتا ہے۔ تو اس میں جسے کہیں کہ بہم نہیں ہے، چیخو پکار نہیں ہے، جسے کہیں کہ چیخنا اور چلانا نہیں ہے، رونا اور دھونا نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس میں تو وہ جذبات کو زندہ کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے خاطر اہل بیت کی یہ قربانیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ کا دین ہر چیز سے بالا تر ہے، اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑی چیز ہے۔ تو عشر محرم میں یہ عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزہ رکھنے کے لیے پسند فرمایا ہے، روزہ رکھنے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ باقی اس میں کوئی رسم و رواج، کوئی ایسی شکل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ البتہ ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں یہ بتایا کہ اپنا دسترخوان وسیع کرو، اپنا دسترخوان وسیع کرو، تو روزے کی بھی ترغیب دی، دسترخوان کی بھی وسیع ہونے کی ترغیب دی۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔